نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ تو حیات المسلمین کی یہ روح چہارم ہے، چوتھی روح، فرماتے خدا اور اس کے رسول سے محبت کرنا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ وہ جس شخص میں ہوں گی اس کو ان کی وجہ سے ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی۔ ایک وہ شخص جس کے نزدیک اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ محبوب ہو، یعنی جتنی محبت اس کو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے اتنی کسی سے نہ ہو۔ اور ایک وہ شخص جس کو کسی بندے سے محبت ہو اور محض اللہ ہی کے لیے محبت ہو، یعنی کسی دنیاوی غرض سے نہ ہو، محض اس وجہ سے محبت ہو کہ وہ اللہ والا ہے۔ اور ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے کفر سے بچا لیا ہو، خواہ پہلے ہی بچائے ہوئے رکھا یا پہلے کافر تھا اب مسلمان ہوا، توبہ کر لی اور بچ گیا، تو اس بچانے کے بعد وہ کفر کی طرف آنے کو اس قدر ناپسند کرتا ہے جیسے آگ میں ڈالے جانے کو ناپسند کرتا ہے۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں حدیث آئی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے، ارشاد فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تم میں سے کوئی شخص پورا ایماندار نہیں ہو سکتا جب تک کہ میرے ساتھ اتنی محبت نہ رکھے کہ اپنے والدین سے بھی زیادہ، اپنی اولاد سے بھی زیادہ اور سب آدمیوں سے زیادہ رہے۔ امام بخاری اور مسلم یہ حدیث لائیں۔ حضرت انس کی ایک اور روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بندہ ایماندار نہیں ہوتا جب تک کہ میرے ساتھ اتنی محبت نہ رکھے کہ تمام اہل و عیال سے زیادہ اور تمام آدمیوں سے زیادہ۔ عبداللہ بن ہشام کی روایت میں یہ بھی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک مجھ کو آپ کے ساتھ سب چیزوں سے زیادہ محبت ہے بجز اپنی جان کے، یعنی اپنی جان کے برابر تو آپ کی محبت نہیں ہے، میں اپنے آپ کو زیادہ محبوب رکھتا ہوں، اور انسان فطری بات تو یہی نظر آتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قسم اس ذات کی جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، ایماندار نہ ہوگے جب تک میرے ساتھ اپنی جان سے بھی زیادہ محبت نہ رکھو، یعنی مجھے اپنے سے بھی اوپر سمجھو محبت میں۔ حضرت عمر فاروق نے عرض کیا کہ اب آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت رکھتا ہوں، محبوب رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا کہ اب تم داخل ہوئے ہو پورے، یعنی داخل اسلام میں تو ہو گئے، تو مسلمان ہو گئے، اب کامل ایمان اب تمہارا وہاں پہ پہنچا ہے۔ اور اس میں یہی علماء نے لکھا کہ عمر فاروق نے اول دفعہ غور نہیں کیا، اور جب آپ نے دوبارہ فرمایا تو اپنی تکلیف سے جتنا اثر ہوا اتنا تو اظہار کر دیا۔ وہی فرمانا چاہتے تھے عمر فاروق کہ جتنی تکلیف خود کو ہوتی ہے اس پر جو دکھ ہوتا ہے وہ دوسرے کی تکلیف پہ نہیں ہوتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تکلیف پہ دکھ ہوگا لیکن اتنا نہیں ہوگا جتنا اپنی ذات سے ہوگا۔ تو وہ اس اینگل سے دیکھ رہے تھے کہ اس کا مطلب ہے اپنے سے زیادہ محبت ہے، نہیں، یہ ضروری نہیں، یہ علامت نہیں ہے، یہ تو محسوس ہونے کا ڈائریکٹ ایفیکٹ ہے، اس لیے پتہ چل رہی ہے آپ کو۔ اور تو تھوڑا سا اور کرنا چاہیے تھا جو انہوں نے کیا اگلے لمحے، اور اس کو ان کو سمجھ میں آ گیا، اور وہ یہ کہ اگر جان دینے کا موقع آئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں کہ اپنے آپ کو مار لو میری خاطر تو قتل کر لو۔ کئی صحابہ نے یہ بات آ کے آپ سے فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ مجھے حکم دیں کہ اپنے آپ کو مار دوں، میں مار لوں گا، اتنی آپ سے محبت۔ تو یہ سارے صحابہ نے، حضرت عمر فاروق نے فوراً غور کیا کہ اگر مجھے کہا ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری خاطر تم کیا کر سکتے ہو، جان دے سکتے ہو، کود پڑو گے یہاں سے، تو کود پڑوں گا۔ اس کا مطلب ہے کہ آپ زیادہ مجھے افضل ہوئے نا، زیادہ محبت آپ کی بات کی، آپ کی بات کی ہوئی۔ تو تکلیف کے اینگل سے تو الگ بات ہے، ظاہری بات ہے کہ آپ کی تکلیف مجھے فیل تو نہیں ہوگی نا، فزیکل فیل نہیں ہوگی، روحانی طور پر فیل ہوگی، اپنی تکلیف فزیکل فیل ہوگی، تو اپنے کٹنے کا دکھ، اس لیے تو انہوں نے اس اینگل سے دیکھا تو لگا کہ نہیں میں تو اپنے آپ کو زیادہ شاید محبت کرتا ہوں۔ فرمایا نہیں، یہاں محبت سے مراد یہ والی نہیں ہے، محبت سے یہاں مراد ہے کہ اگر میرے اور تمہارے درمیان فیصلہ کرنا ہو تو بات کس کی مانو گے، اپنی بات مانو گے میری مانو گے؟ تو دو ٹوک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مانیں گے، اس لیے پتہ چلا کہ ہاں ایمان مکمل ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ وہ تم کو غذا میں اپنی نعمتیں دیتا ہے، اور مجھ سے یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھو اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کو مجھ سے محبت ہے، کیونکہ اللہ کی ہر چیز سے محبت ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سب سے بڑے محبوب ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں کہ صرف غذا دینے ہی سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت رکھو، بلکہ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کمالات اور احسانات جو بے شمار ہیں اگر کسی کو سمجھ میں نہ بھی آئیں تو یہ احسان تو بہت ظاہر ہے جس سے انکار نہیں کیا جا سکتا کہ اللہ سب کچھ دیتا ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک دیہاتی حاضر ہوا اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا تو نے اس کے لیے کیا سامان تیار کر رکھا ہے جو اس کے آنے کا شوق ہے؟ اس نے عرض کیا کہ میں نے اس کے لیے کچھ بہت زیادہ نماز روزے کا سامان تو نہیں کیا، مگر اتنی بات ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سے فرمایا کہ قیامت میں ہر شخص اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت رکھتا ہے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوگا، اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوگا تو اللہ کے بھی ساتھ ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے کہ میں نے مسلمانوں کو اسلام لانے کی خوشی کے بعد کسی بات پر اتنا خوش ہوتا ہوا نہیں دیکھا جتنا اس دن ہوئے، کیونکہ اب پتہ تھا کہ یہ سب کے سب اللہ سے، ابو بکر سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، ابو بکر سے اور عمر سے محبت رکھتے تو ان کے ساتھ ہوں گے، تو اس بات پہ ان کو بڑی بشارت ملی۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز تہجد میں ایک آیت میں تمام رات گزار کر دعا کی، صبح کر دی، اور وہ آیت یہ تھی، ان تعذبہم فانہم عبادک وان تغفر لہم فانک انت العزیز الحکیم، کہ اے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اگر آپ ان کو عذاب دیں تو بہرحال وہ آپ کے بندے ہیں، اسی کے مستحق ہیں، گناہ کرتے ہیں گھر میں، اور اگر آپ ان کو معاف فرما دیں تو آپ بہت معاف فرمانے والے ہیں، بہت ہی حکمت والے ہیں۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعا ہے، تو اللہ کے رسول قرآن میں آئی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ساری رات یہ پڑھتے رہے۔ شیخ دہلوی نے مشکات کے حاشیے میں لکھا کہ اس آیت کا مضمون حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے جو اپنی قوم کے معاملے میں، اور غالباً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے اپنی امت کی حالت حضور حق میں پیش کر کے ان کے لیے مغفرت کی دعا و درخواست کی فقط۔ شیخ نے یہ لفظ غالباً احتیاط کے لیے فرما دیا، ورنہ دوسرا احتمال ہو ہی نہیں سکتا۔ تو دیکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی امت کے ساتھ کتنی بڑی شفقت تھی کہ تمام رات کا آرام اپنی امت پر قربان کر دیا اور ان کے لیے دعا مانگتے رہے اور سفارش فرماتے رہے۔ کون ایسا بے حس ہوگا کہ اتنی بڑی شفقت سن کر بھی آپ پر عاشق نہ ہو جائے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری اور تمہاری حالت اس شخص کی سی ہے کہ جیسے کسی نے آگ روشن کی اور اس پر پروانے آ کر گرنے لگے، وہ ان کو ہٹاتا ہے مگر وہ اس کی نہیں مانتے اور آگ میں جھلستے جاتے ہیں، اور اسی طرح میں تمہیں کمر سے پکڑ پکڑ کر آگ سے ہٹاتا ہوں اور دوزخ میں لے جانے والی چیزوں سے روکتا ہوں اور تم اسی میں گھسے جاتے ہو۔ دیکھیے اس حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دوزخ سے اپنی امت کو بچانے کا کتنا اہتمام معلوم ہوتا ہے۔ یہ محبت نہیں تو اور کیا ہے؟ اگر ہم کو ایسی محبت والے سے بھی محبت نہ ہو تو افسوس ہے۔ حضرت عباس بن مروان سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے عرفے کی شام کو مغفرت کی دعا فرمائی۔ آپ کو جواب دیا گیا کہ میں نے ان کی مغفرت فرما دی، بجز حقوق العباد کے کہ اس میں ظالم سے مظلوم کا بدلہ ضرور لوں گا اور بدون عذاب مغفرت نہ ہوگی۔ آپ نے عرض کیا اے پروردگار، اگر آپ چاہیں تو مظلوم کو اس کے حق کا عوض جنت میں دے کر ظالم کی مغفرت فرما سکتے ہیں، مگر اس شام کی یہ دعا قبول نہیں ہوئی۔ پھر جب مزدلفہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح ہوئی تو آپ نے پھر وہی دعا کی اور آپ کی درخواست قبول ہو گئی، بس آپ ہنس دیے، اور حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق کے پوچھنے پر آپ نے فرمایا کہ جب ابلیس کو معلوم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے میری دعا قبول کر لی اور میری امت کی مغفرت فرما دی تو خاک لے کر اپنے سر پر ڈالتا تھا اور ہائے ہائے کرتا تھا۔ مجھ کو اس کا اضطراب دیکھ کر ہنسی آ گئی۔ مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ حقوق العباد علی الاطلاق بدون سزا نہیں، بغیر سزا کے معاف ہو جائیں گے، اور نہ یہ مطلب ہے کہ خاص حج کرنے سے بدون سزا معاف ہو جائیں گے، بلکہ قبل اس دعا کے قبول ہونے کے دو احتمال تھے۔ ایک یہ کہ حقوق العباد کی سزا میں جہنم میں ہمیشہ رہنا پڑے گا، دوسرا یہ کہ وہ جہنم میں ہمیشہ نہ رہنا ہو لیکن سزا ضرور ہو۔ اب اس دعا کے قبول ہونے کے بعد دو وعدے ہو گئے، ایک یہ کہ بعد سزا کبھی نہ کبھی ضرور نجات ہو جائے گی، دوسرا یہ کہ بعض دفعہ بدون سزا، بغیر سزا کے بھی اس طور پر نجات ہو جائے گی کہ مظلوم کو نعمتیں دے کر اس سے راضی نامہ دلوا دیا جائے گا۔ یعنی آپ کو اس قانون کی منظوری لینے میں کسی قدر فکر اور تکلیف ہوئی، کیا اب یہ بھی قلب میں آپ کی محبت کا جوش نہیں اٹھتا؟ اب بھی قلب میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا جوش نہیں اٹھتا کہ آپ ہمارے لیے ان راتوں میں بھی دعا فرما رہے ہیں، کوشش کر رہے ہیں کہ چلو حقوق العباد سے بھی کچھ خلاصی ہو جائے، تو ادا کرے، توبہ استغفار کر لے، ان سے معافی کروا لے۔ یہ نہیں کر سکا، ایسے مر گیا تو وہاں کیا ہوگا؟ ہونا تو یہ چاہیے کہ ہمیشہ جہنم میں رہے، کیونکہ تو بندہ معاف کرے گا نہیں، جب تک معاف نہیں کرے گا جان کیسے چھوٹے گی؟ تو یہ گنجائش بھی کروا دی کہ کچھ کیسز میں بھی صحیح ایسا ہو جائے جس سے انجانے میں ہو گیا، تو کوشش کرتا رہا لیکن نہیں ہو پایا، تو اب اس کے لیے وہاں پہ یہ سلسلہ ہو جائے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ اپنی طرف سے اتنا دے دے اس مظلوم کو کہ وہ راضی ہو جائے کہ بھئی اتنا لے لے جنت کا ٹکڑا اور اس کو چھوڑ دے، ورنہ پھر اپنا حق لے لے۔ اب تیرا حق زیادہ ہوا تو ٹھیک ہے، ورنہ تجھے بھی کچھ زیادہ خود ملنے والا نہیں۔
تو سمجھدار ہوگا تو فوراً قبول کر لے گا کہ اللہ آپ جنت دے دیجیے، زیادہ اچھی ہے، اس کی بھی بچت ہو جائے گی، مجھے بھی کیا لینا دینا۔ تو یہ احسان کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ آیتیں پڑھی جن میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعائیں اپنی اپنی امت کے لیے مذکور ہیں، اور دعا کے لیے اپنے دونوں ہاتھ اٹھائے اور عرض کیا کہ اے اللہ میری امت میری امت۔ حق تعالیٰ نے فرمایا کہ اے جبریل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جاؤ، اور یوں تو تمہارا پروردگار جانتا ہی ہے، ان سے پوچھو کہ آپ کے رونے کا سبب کیا ہے۔ انہوں نے آپ سے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ کہا تھا ان کو بتلایا۔ حق تعالیٰ نے جبریل سے فرمایا کہ محمد کے پاس جاؤ اور کہو کہ ہم آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے اور رنج نہ دیں گے۔ تو آپ کا رونا اتنا تھا امت کے لیے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ آپ تو کبھی خوش نہ ہوں گے اگر آپ کی امت میں سے ایک آدمی بھی دوزخ میں رہے، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب کو نکال کے ہی خوش ہوں گے، آخری وقت تک لگے رہیں گے۔ اور اللہ تعالیٰ نے وعدہ فرمایا کہ آپ کو خوش کرنے کا، تو انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک امتی بھی دوزخ میں نہ رہے گا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص تھا جس کا نام تھا عبداللہ اور لقب حمار تھا، گدھا ہے نا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو شراب نوشی میں سزا بھی دی تھی۔ ایک دفعہ پھر لایا گیا اور سزا کا حکم ہوا اور سزا سنائی گئی۔ ایک شخص نے کہا کہ اے اللہ اس پر لعنت کر، کس کثرت سے شراب پیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس پر لعنت نہ کرو، واللہ یہ میرا یہ علم ہے کہ یہ خدا اور رسول سے محبت رکھتا ہے۔ دیکھو بظاہر سزا بھی دے رہے ہیں، اس کی غلطی بھی ہے، کوتاہی بھی ہے، گناہ بھی ہے، سب کچھ، شراب نوشی جیسی عادت پڑ گئی ہے، ہو جاتی ہے انسان سے، لیکن اس کے باوجود اس کو سپورٹ بھی کر رہے ہیں۔ سزا تو اس لیے نافذ کر رہے ہیں کہ اللہ کا حکم ہے۔ تو اصولاً خطاؤں پہ تنبیہ، لیکن مزاجاً خطا کار بندوں کے حامی۔ تو ایسا کوئی دکھائے نبی، یعنی خدا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھنے کی کتنی قدر فرمائی کہ اتنا بڑا گناہ کرنے پر بھی اس پر لعنت کی اجازت نہیں دی۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت۔ تو ایسی شفقت والی ہستی سے بھی محبت نہ کر سکے انسان، تو اس کے گھٹیا ہونے میں، دیوالیہ ہونے میں کیا اشکال ہو سکتا ہے۔ اللہ میں توفیق عطا فرمائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے۔